فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی مجلس سورہ الذاریات کی ابتدائی آیات کی وضاحت چل رہی تھی۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہوا کی یا ہوا کے ساتھ ساتھ ہوا، بدلی اور فرشتوں، ان تمام چیزوں کی قسم کھائی ہے کس بات پر کہ قیامت کا واقع ہونا حق ہے، بدلے کا دن حق ہے، اور رسول جو تم سے وعدہ کر رہا ہے وہ چیزیں سچ ہونے والی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی آمد کو مزید تقویت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر قسم کھائی ہے، والسماء ذات الحبک، قسم ہے روشن خوبصورت یا راستوں والے آسمان کی۔ اور اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ ذات الحبک وبا کا یحبکو کے معنی ہوتا ہے بسا اوقات کسی چیز کو اچھی طریقے سے، کو مضبوط طریقے سے بنانا، یعنی سخت ہے۔ تو آسمان جو ہے وہ ظاہر بات ہے انتم اشد خلقا ام السماء بنا، ظاہر بات زمین آسمان کی بناوٹ بڑی مضبوط ہے، اور یہ بھی ہے کہ اس کے معنی خوبصورتی کے بھی آتا ہے۔ تو آسمان خاص طور پر آپ چاندنی رات میں دیکھیں یا اندھیری رات میں جب موسم بالکل صاف ہو تو دیکھیں تو چاند بڑا ہی، آسمان بڑا خوبصورت نظر آتا ہے۔ اور اگر حبوق کا ترجمہ راستہ کیا جائے تو یہ راستے بھی آسمان کے اندر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے آنے اور جانے کے راستے بنائے ہیں، سیاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کس بات پر؟ انکم لفی قول مختلف، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں یا قیامت کے بارے میں تمہاری باتیں کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ یعنی وہ ذات جو اتنی خوبصورت اور اتنا مضبوط آسمان پیدا کر سکتی ہے، اس ذات سے یہ بعید ہے کہ کسی چیز کا وعدہ کرے اور وہ وعدہ سچا نہ ہو۔ لیکن چونکہ تمہارے سامنے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے اس سلسلے میں تمہاری باتیں کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ کوئی قیامت کے واقع ہونے کا سرے سے انکار کرتا ہے، کوئی جزا و سزا اور بدلے کا انکار کرتا ہے، کوئی بدلے کا اقرار تو کرتا ہے لیکن جنت اور جہنم ہے، قیامت آئے گی اس کا انکار کرتا ہے، یا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نے جزا و سزا کا جو نظام رکھا ہے، بدلے کا جو نظام رکھا ہے، اور وہاں اللہ نے جو اصول رکھے ہیں کہ والامر یومئذ للہ، اس دن معاملہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، اس بارے میں بہت سے لوگ مختلف باتیں کیا کرتے ہیں۔ تو تمہارا آپس میں یہ مختلف باتیں کرنا یا رسول کے بارے میں تمہارا اختلاف کہ کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی جھوٹا کہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی مجنون کہتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا یہ کہنا حق نہیں ہے، اس لیے کہ حق ایک ہے، حق کے اندر تضاد نہیں پایا جاتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک اصول یہ بیان کیا کہ یؤفک عنہ من افک قتل الخراصون، یعنی یؤفک عنہ من افک، حق تک پہنچنے سے روک دیا گیا ہے، رسول پر ایمان لانے سے روک دیا گیا ہے، یا قیامت پر ایمان لانے سے روک دیا گیا ہے۔ کون؟ وہ شخص جو حقیقت میں افک، جو بہکا ہوا ہے، یعنی چونکہ وہ بہکا ہوا ہے، چونکہ وہ حقیقت تک نہیں جاننا چاہتا، حقیقت تک نہیں پہنچنا چاہتا، چونکہ وہ حقیقت کو نہیں سمجھنا چاہتا ہے، تو اس کی اس غلطی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے رسول کے بارے میں یا قیامت کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں حق تک اس کی رسائی سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے روک دیا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ اسلوب ایک سے زائد جگہ بیان فرمایا ہے، جیسے بنو اسرائیل کے بارے میں فرمایا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، فلما زاغوا، جب وہ لوگ ٹیڑھا چلے تو ان کے اس ٹیڑھا چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ انصرفوا صرف اللہ قلوبہم، جب منافقین رسول کی بات سے پھرے اور آپ کی مجلس سے بھاگ کر جانا چاہے، آپ کی مجلس میں بیٹھنا نہیں چاہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک اصول ہے کہ جو شخص حق کو واضح ہو جانے کے بعد بھی حق کو قبول نہیں کرتا، اس کے سامنے حجت اور کٹ حجتی سے پیش آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت کے راستے سے دور کر دیتا ہے۔ یؤفک من عفک، اس کے بعد ان لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قتل الخراصون،
خراس یخرس کے معنی ہوتا ہے اندازہ لگانا. خراس اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بے دلیل کے اٹکل پچو باتیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو واہیات سی باتیں ہوا کرتی ہیں، اندازہ جس کی کوئی دلیل نہیں رہتی. بعض لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھیں ان کے بارے سے جس بارے میں گفتگو کرنا چاہیں گے انہیں ان کا علم ہے یا نہیں ہے، اس کی حقیقت معلوم ہے یا نہیں، اس کے بارے میں اپنے اندازے اور اپنے چرب زبانی اور اپنے خام خیالی سے کیا ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں بنانا شروع کر دیں گے. تو چونکہ قیامت کا معاملہ عقیدے کا معاملہ ہے، رسول پر ایمان کا معاملہ عقیدے کا معاملہ ہے، اس لیے اس کے بارے میں اندازہ نہیں چلتا. اس کے بارے میں کیا ہے وہ حقیقت پر مبنی کوئی بات ہونی چاہیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی چونکہ وہ لوگ حق سے پھر گئے لہذا ان کے بارے میں فرماتا ہے قتل الخراسون. قتل کے معنی ہوتا ہے ہلاک ہونا کے بھی، اور قتل کے معنی ہوتا ہے ملعون قرار دیے جانے کے بھی. دونوں معنی قتل کا کیا جاتا ہے اور دونوں معنی ہو سکتا ہے کہ قتل الخراسون وہ بے سند، بے دلیل اور اندازے سے باتیں کرنے والے لوگ کیا ہے قتل، یعنی وہ ہلاک ہوئے، تباہ ہوئے، برباد ہوئے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بطور بددعا کے بھی ہو سکتی ہے اور یہ بطور خبر کے بھی ہو سکتی ہے. یعنی ایسے جو لوگ ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، ان کی قسمت میں ہلاکت ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تو بطور بددعا کے ہے. تو معنی جو کچھ بھی ہو دونوں نتیجے کے لحاظ سے ایک ہی ہے. تو قتل الخراسون. لیکن خراسون کون ہیں؟ الذین هم فی غمرۃ ساہون. غمرہ کے معنی اصل میں ہوتا ہے چھپ جانے کے. غمرہ یعنی چھپ جانے کے، اس لیے غمرہ یغمر پانی کے اندر گویا کہ ڈوب جانا. تو اسی طریقے سے جو حقیقت واضح نہیں رہتی ہے یا جو انسان غفلت کے اندر رہا کرتا ہے اس کو غمرہ کہا جاتا ہے. تو الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ جو غفلت میں ہیں، ساہون بھولے ہوئے ہیں، جو غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں. کون ہے خراسون؟ وہ لوگ جو غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وہ یعنی قیامت کے بارے میں غفلت میں ہیں، اپنے انجام کے بارے میں غفلت میں ہیں، رسول کے بارے میں غفلت میں ہیں. تو ایسے لوگ غفلت میں ہونے کی وجہ سے کیا ہے ساہون، اپنی حقیقت کو بھولے ہوئے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھدار ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں ہم عقل مند ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں کہ وہ کس قدر غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور اپنے انجام کو وہ لوگ بھولے ہوئے ہیں. نسوا اللہ فنسیہم. وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ کو بھول گئے تو سمجھتے ہیں کہ ہاں یا ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے. اس حقیقت نہیں سمجھ رہے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ خود اللہ نے انہیں بھلا دیا ہے، اس لیے وہ حق تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. تو الذین هم فی غمرۃ ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت کے اندر بھولے ہوئے ہیں. جس طریقے سے دنیا کے آپ اکثر لوگوں کا حال دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت ہے کہ اکثر لوگ اپنی حقیقت سے اور اپنے انجام سے غافل ہیں. وہ لوگ ان چیزوں کے بارے میں تو ان کی بڑی کوشش رہا کرتی ہے، ان چیزوں کے بارے میں تو ان کی بڑی عقل کام کرتی ہے، ان چیزوں کے بارے میں تو وہ بڑے ہوشیار رہا کرتے ہیں جو چیز فانی اور وقتی ہے، جو چیز فانی اور وقتی ہے. لیکن وہ چیز جو دائمی ہے، وہ چیز جو انہیں آخرت میں کام آنے والی ہے، وہ چیز جو ان کی حقیقی زندگی کے اندر مفید بننے والی ہے، اس چیز سے وہ لوگ غافل رہا کرتے ہیں، یعنی اپنے انجام سے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. وہ دنیا کی جو ظاہری زندگی ہے، ظاہری جو فائدہ ہے، ظاہری فائدہ، اس کے بارے میں تو اچھا علم رکھتے ہیں، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، بڑا اچھا انجینئر ہے، بہت اچھا سائنسداں ہے کہ وہ جس میدان میں ہے اس میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. لیکن حقیقی علم جو ہونا چاہیے، حقیقی جو معلومات ہونی چاہیے، یعنی آخرت سے متعلق، اپنے انجام سے متعلق، اس سے کیا ہیں وہ لوگ غافل ہیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ وہ شخص چاہے دنیا کا جتنا بڑا علم رکھتا ہو، لیکن اگر آخرت کا علم نہیں رکھتا ہے تو وہ شریعت کی نظر میں اور قرآن کی نظر میں وہ انسان جاہل ہے، وہ انسان عالم نہیں ہے. جیسا کہ فرمایا اللہ نے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قتل الخراسون الذین هم فی غمرۃ ساہون. ہلاک ہوئے، ملعون ہوئے، یا لعنت ہے الخراسون، اٹکل ہانکنے والوں پر، بے سند باتیں کرنے والوں پر، وہ لوگ جو غفلت کے اندر بھولے ہوئے ہیں، غفلت میں بھٹکے ہوئے ہیں. ہماری زبان میں بھی یہ چیز کہی جاتی ہے، اس لیے کہ اگر کوئی انسان حقیقت سے غافل رہا کرتا ہے تو کہتے ہیں تم کہاں ہو، تم حقیقت تک ابھی تک پہنچے نہیں ہو. ان کی غفلت میں
پہنچنے کی ایک مثال دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألون ایان یوم الدین، یعنی جب ان کے سامنے آخرت کا ذکر ہوتا ہے، ان کے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے، ان کے سامنے یہ حقائق بیان کیے جاتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ اس سے عبرت حاصل کریں، بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کریں، بجائے اس کے کہ نصیحت حاصل کریں، کیا کہتے ہیں کہ ایان یوم الدین، کب ہے بدلے کا دن، آخر کب آئے گا. یعنی یہ ان کا جو سوال ہے، استفہام ہے، بطور تعجب اور بطور انکار کے ہے. یعنی اگر تم یہ کہتے ہو کہ ایک بدلے کا دن آنے والا ہے تو آخر آئے گا کب؟ یہ وعدہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا سے کیا جا رہا ہے، لیکن آج تک وہ نہیں آیا. حالانکہ انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ باپ دادا نے اگر اسے قبول نہیں کیا ہے تو اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں. تو یسألون ایان یوم الدین، وہ لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں بطور تعجب کے، بطور انکار کے، ایان یوم الدین، کب ہے بدلے کا دن. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جیسا کہ ہم آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو لوگوں سے مخفی رکھا ہے، حتیٰ کہ اپنے مقرب ترین بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا علم نہیں دیا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، حدیث جبرائیل میں کہتے جبرائیل نے آپ سے پوچھا کہ متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ تو آپ نے فرمایا جیسے پوچھنے والے کو اس کا علم نہیں ہے، ایسے جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی اس کا علم نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا علم، کل علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، اس کا قیامت کا علم کہ ہمارے رب کے پاس ہے، اور اس دن کو کوئی آدمی اس کے حق اس کو جاننے والا نہیں ہے. تو یسألون ایان یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم هم علی النار یفتنون، چونکہ ان کا جواب معرفت کے لیے اور علم کے لیے نہیں، ان کا سوال علم کے لیے نہیں تھا، ان کا سوال بطور نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، چونکہ بطور استہزاء اور تعجب کے تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دھمکی بھرا جواب دیا ہے، انہیں دھمکی بھرا جواب دیا. کیا فرمایا؟ یوم هم علی النار یفتنون، جی ہاں بدلے کا دن وہ ہوگا، یوم وہ دن ہوگا، کب؟ ہم علی النار یفتنون، جب کہ انہیں آگ پر تپایا جائے گا. فتنہ، یفتنوں کے معنی اصل میں ہوتا ہے سونے کو آگ پر رکھ کر کے اس میں جو کھرا اور گندی چیز جو ہے اس سے صاف کر کے اصل سونے کو نکال لینا، اصل سونے کو نکال لینا. اسی لیے مومن کے اوپر اگر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو اسے فطرہ کہا جاتا ہے، بلکہ گناہ کے عوض بھی اسے کوئی سزا ملتی ہے اسے فطرہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے اس کا ایمان کا نکھار ہوتا ہے اور اس کو گناہوں سے پاک کیا جاتا ہے. لیکن اصل معنی فتنہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ آگ پر تپانے کے، آگ کا عذاب دینے کے. تو یوم ہم علی النار یفتنون، بدلے کا دن وہ ہے جس دن انہیں عمل کا موقع نہیں ملے گا، جس دن ان کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ کیا ہے؟ علی النار یفتنون، آگ کے اوپر انہیں تپایا جائے گا، آگ میں انہیں جلایا جائے گا اور کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، چکھو اپنے تپائے جانے کا مزہ، اپنے عذاب کا تم مزہ اب چکھو. ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی وہ ہے جس کے بارے میں تم جلدی مچاتے تھے، اس کے جلدی آنے کا سوال کرتے تھے، لہذا آج تمہارے سامنے یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اب جیسا کہ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے کہ قرآن مثانی ہے، جہاں عذاب کا ذکر ہوتا ہے وہیں اللہ کی رحمت کا بھی ذکر ہوتا ہے. تو چونکہ یہاں قیامت کے منکرین، آخرت کے منکرین اور رسولوں کے منکرین کا ذکر ہوا ہے، یعنی خوف دلایا گیا ہے لوگوں کو، تو وہیں امید دلانے کے طور پر اللہ تبارک و تعالی رسولوں پر ایمان لانے والے اور آخرت کے لیے تیاری کرنے والوں کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون، بلا شبہ متقین جو لوگ تقوی ہیں. ظاہر بات ہے تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی ہے بنیادی چیز ہے کہ جیسا اللہ لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ، آخر میں جہاں 6-7 چیزوں کا ذکر فرمایا اس کے بعد اولئک هم المتقون. تو اصل ایمان تقوی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اور رسولوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ، یعنی ایمانیات کے ساتھ ساتھ بندہ کیا کرے؟ جہنم سے بچنے والا عمل بھی کرے. اسی لیے تقوی بنا ہے وقا، یقی وقایا سے،
وقایا معنی کیا ہوتا ہے؟ بچاؤ کے ہوا کرتا ہے۔ تو تقوی ان المتقین، وہ لوگ جو تقوی اختیار کیا، یعنی ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں، تو ان المتقین فی جنات، وہ جنتوں میں ہوں گے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنتیں کئی ایک رکھی ہیں، جنتوں کی اللہ تبارک و تعالی نے اقسام رکھی ہیں اور درجات رکھے ہیں، ان کے لحاظ سے انہیں جنتیں کہا گیا ہے، ورنہ اصل لحاظ سے جنت ایک ہے۔ تو ان المتقین فی جنات وعیون، وعیون اور چشموں میں ہوں گے، یعنی جہاں باغات ہیں تو باغات کو سیراب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر چشمے بھی رکھے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں بعض چشموں کا ذکر ہے، سلسبیل کا ذکر ہے، تسنیم کا ذکر ہے، عین یشرب بها المقربون کا بھی ذکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر بہت سے چشمے بھی رکھے ہیں، جن کے ذریعے سے ان باغات کے اندر جو درخت وغیرہ ہیں ان کی سیرابی ہوا کرتی ہے۔ تو ان المتقین فی جنات وعیون، بلا شبہ متقین کیا جنتوں میں ہوں گے اور باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جو نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کے میں سب سے بڑی نعمت کیا؟ اللہ تعالیٰ انہیں جنت دینے والا ہے، اور جنت کے اندر اللہ نے جنت کے اندر جو خوبصورتی کی جو چیزیں ہوا کرتی ہیں وہ چیز بھی وہاں پر پائی جا رہی ہیں۔ آخذین ما آتاہم ربہم، اب ان کی کا بدلہ بیان کیا گیا ہے، تو اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوگی اور اس دنیا میں ان کی کیا کیفیت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں باتوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لوگ لینے والے ہوں گے، پکڑنے والے ہوں گے، ما اس چیز کو، آتاہم ربہم جو ان کے رب نے دیا ہے، یعنی جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آخرت میں دیا ہے وہ اسے قبول کرنے والے ہوں گے، وہ اس سے انکاری نہیں ہوں گے، وہ اس پہ عدم رضا نہیں ہوگا بلکہ وہ مکمل طور پر اس کے اوپر راضی ہوں گے، اور مزید یہ ہے کہ زیادہ کی طلب نہیں ہوگی بلکہ اس کے اوپر وہ قانع ہوں گے۔ تو آخذین ما آتاہم ربہم، جو کچھ ان کے رب نے ان کو دیا ہے وہ اسے قبول کرنے والے ہوں گے رضا مندی سے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی نعمتیں وہاں دی ہیں وہ اسے آسانی سے خوش دلی کے ساتھ رضا مندی سے قبول کریں گے۔ اسی لیے پچھلی جو صورت گزری ہے اس میں فاکہینہ کا لفظ ہے، فاکہینہ یعنی خوشی خوشی، رضا مندی کے ساتھ، بغیر کسی دل کے اندر ملال لیے ہوئے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی وہاں جو کچھ ان کو دینے والا ہے وہ ان کے باوجود کہ وہ رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رات کا ایک حصہ اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، لیکن اس کے اوپر وہ اتراتے نہیں ہیں، اسے وہ بہت کچھ نہیں سمجھتے، اس کی وجہ سے وہ اپنے اندر ظلم اور کبر میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ صبح ہوتے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم سے جو کچھ ہو سکا ٹوٹی پھوٹی تیری ہم نے عبادت کی ہے، لیکن ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، بلکہ ہم سے اس بارے میں کوتاہی ہو رہی ہے، اور جو کچھ کوتاہی ہو رہی ہے اے اللہ تعالیٰ اسے تو جو معاف کر دے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو رات کی عبادت ہوا کرتی تھی، سجدے کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، رب اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ اولہ آخرہ علانیتہ وسرہ۔ یہ دعا، اے اللہ تبارک و تعالی میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے، رب اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ اولہ آخرہ علانیتہ وسرہ، ہمارے ظاہر پوشیدہ گناہوں کو، چھوٹے بڑے گناہوں کو، لوگوں کے سامنے جو کیے گئے وہ گناہوں کو، تنہائی میں جو گناہ کیا ہم نے ان گناہوں کو، اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس طرح کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ جو روایت ہے کہ آپ پڑھتے تھے اللہ نعوذ باللہ من ذلک، وہ جو صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، رب اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر۔ تو علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محسنین کی جو دوسری صفت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے وبالاسحار هم یستغفرون، اسی لیے اللہ کے نیک بندوں کا یہ شیوا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تہجد پڑھتے اور جب تہجد کے بعد فارغ ہوتے، سحر کا وقت ہوتا یعنی فجر کی اذان سے پہلے تو اے کہتے کہ اے رب، آپ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے رات کی عبادت کا،
اور استغفار کا تو اے اللہ تعالیٰ ہم اس وقت استغفار کر رہے ہیں، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ اثر موجود ہے۔ تو وبالاسحار هم یستغفرون، اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ وفی الارض آیات للموقنین، نہیں، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ ان کی جو صفت ہے وہ ایک صفت یہ بھی ہے کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، پہلی جو دو صفت تھی ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا، تو اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ محسن نہیں ہیں، نہیں، اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ محسن ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ وفی اموالہم حق، ان کے مالوں میں حق ہے، ان کے جو اموال ہیں وہ اموال چاہے سونے چاندی کی شکل میں ہیں، وہ اموال چاہے جائیداد کی شکل میں ہیں، وہ اموال چاہے درخت اور پھل کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، سائل سوال کرنے والے کے لیے، والمحروم اور محروم کے لیے، فقیر اور معدم کے لیے، یعنی وہ ان کا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مال دیا ہے وہ اپنے مال میں سے ان کو بھی دیتے ہیں جو ان کے سامنے مانگنے آ رہے ہیں۔ اور محروم سے مراد جو ہے دو ہو سکتا ہے، ایک تو وہ ہے کہ وہ حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، لیکن اپنی حاجت کو لوگوں کے سامنے ذکر نہیں کرتا، سائل کے مقابلے میں ہے، یعنی ایک تو ہے جو بھیک مانگ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، اور دوسرا ہے اس کی بھی حالت اسی طریقے سے ہے، لیکن وہ اپنے سفید پوشی کی وجہ سے، اپنے عزت نفس کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ تو اللہ کے جو محسن بندے جو ہوا کرتے ہیں، جہاں ان کو دے رہے ہیں جو ان سے کچھ مانگنے آ رہے ہیں، وہیں ان کی کوشش یہ بھی ہوا کرتی ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں، ایسی بیوہ عورتوں کو تلاش کریں، ایسے غریب لوگوں کو تلاش کریں جو ضرورت مند تو ہیں لیکن عزت نفس کی وجہ سے وہ اپنے سامنے کسی کی مجبوری ظاہر نہیں کرتے، ان کو بھی دیا کرتے ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور بعض لوگوں نے محروم کا معنی یہ کیا ہے کہ جس کے پاس کچھ ہو ہی نہیں، سائل یہ ہے جس کے پاس کچھ ہو، محروم کیا ہے؟ وہ بالکل ہی معدوم ہو چکا ہے، اس کا سارا کچھ لٹ گیا ہے۔ تو علی کل حال اصل جو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو محسنین ہوا کرتے ہیں، ان وہ جو ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے ہیں، نیک کام کیا کرتے ہیں، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھی اچھائی سے پیش آتے ہیں۔ اب اگلی باتیں، اگلی آیت جو آیا ہے تقریباً 20 نمبر ہے، انشاءاللہ وہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔